اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 115 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 116 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان بے شک اللہ لا یغفر لا نہیں یغفر بخشتا معاف کرتا ان یشرک ان کے یشرک شریک ٹھہرایا جائے بہ بے سے ہی اس سے اس کا ویغفر اور یغفر وہ بخشے گا ما دون ذلک ما جو دون سوائے ذالک اس کے جو اس کے سوا ہو لمن یشاء کے لیے من جو اس کے لیے جو جس کو یشاء وہ چاہے ومن یشرک و اور من جو جس نے یشرک شریک ٹھہرایا باللہ بے ساتھ اللہ کے ساتھ فقد ضل پس قد تحقیق ضل گمراہ ہوا ضلالا بعیدا گمراہی بعیدا دور کی گمراہی میں گمراہ ہوا۔ ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور وہ بخشے گا اس کے سوا جس کسی کو چاہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا سو گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ نہیں یدعون وہ پکارتے من دونہ من سے دون سوائے ہی اس کے سوا الا مگر اناسن عورتوں کو وَإِن يَدْعُونَ اور ان نہیں یدعون وہ پکارتے الا مگر شیطان مریدا شیطان مریدا سرکش شیطان کو۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ ان کے بعد اگر الا آتا ہے تو ان نافیہ ہوگا، اس ان کا معنی نہیں کریں گے، یعنی نہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ من دونہ الا اناسا وہ نہیں پکارتے مگر سوائے اس کے کہ عورتوں کو۔ ان یدعون الا شیطان مریدا اور وہ نہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطان کو۔ یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ لعنہ اللہ لعنت کی اللہ نے لعنت کی ہو اس پر اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وقال اور قال اس نے کہا لاتخذن بضرور اتخذ میں لوں گا نون سکیلہ یہ تاکید کے لیے من عباد کا من سے عباد بندہ کا تیرے بندوں کو نصیباً حصہ مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ لعنہ اللہ نے لعنت کی اس پر۔ وقالت لاتخذن اور اس نے کہا کہ میں ضرور لوں گا من عباد کا نصیبا مفروضہ تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ اور لا ضرور اضلن گمراہ کروں گا بہکاؤں گا ہم انہیں اور انہیں ضرور بہکاؤں گا۔ ولا امنینہم اور لام تاکید اور نون ثقیلہ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں دونوں۔ ولا امنین اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا ہم انہیں۔ ولا آمرنہم اور لا ضرور آمرن سکھاؤں گا حکم دوں گا ہم انہیں۔ ولا یبتکن اور لا ضرور یبتکو چیریں گے وہ آذان
کان الانعام چوپایوں کے جانوروں کے ولا آمرنہم اور ضرور بضرور آمرن میں سکھلاؤں گا انہیں فلا یغیرن پس ضرور یغیرو بدلیں گے تبدیل کریں گے خلق اللہ خلق پیدائش صورت اللہ کی صورتوں کو اللہ کی پیدائش کو ومن یتخذ الشیطان اور من جس نے یتخذ پکڑے بنائے شیطان کو ولیًا دوست اور جو کوئی شیطان کو دوست بنائے ولی بنائے من دون اللہ من سے دون سوائے اللہ کے سوا فقد خسر پس قد تحقیق خسر نقصان میں پڑا خسرانن نقصان مبینن صریح نقصان میں وہ صریح نقصان میں جا پڑا ولا ازلنہم اور انہیں ضرور بضرور بہکاؤں گا ولا امنینہم اور انہیں ضرور بضرور امیدیں دلاؤں گا ولا آمرنہم اور انہیں سکھلاؤں گا فلا یبتکن آذان الانعام تو وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان ولا آمرنہم فلا یغیرن اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ کی صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں خلقت ومن یتخذ الشیطان ولیًا اور جس کسی نے شیطان کو دوست بنایا من دون اللہ کے سوا فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ پڑا نقصان میں صریح نقصان میں اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ دیکھیے کہ اس آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے گا سوائے شرک کے۔ اللہ کے ساتھ کسی نے کوئی شریک ٹھہرایا، اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ اٹل ہے۔ اس سورت کے شروع میں اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ احادیث کے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں۔ مشرکین سے دنیا و آخرت کی بھلائی دور ہو جاتی ہے اور وہ راہ حق سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور اپنے دونوں جہانوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین عورتوں کے پرستار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ نہیں اس کو پوجتے مگر کس کو؟ عورتوں کو۔ یدعو من دونہ الا اناسا، سوائے عورتوں کے سوائے کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، پرستار عورتوں کے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہر صنم کے ساتھ ایک جنبی عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اناسن سے مراد بت ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ مشرک فرشتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہے، ہماری اصل غرض اللہ عز و جل کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اور ان کی تصویریں عورتوں کی شکل پر بناتے تھے، پھر حکم کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے اور کہتے تھے یہ صورتیں فرشتوں کی ہیں جو اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ یہ تفسیر افرأیتم لات والعزیٰ سورہ نجم کے مضمون سے خوب ملتی ہے، جہاں ان کے بتوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوب انصاف ہے کہ لڑکے تو تمہارے اور لڑکیاں میری، اور آیت ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عباد الرحمن اناسا اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات میں نسب نکالے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مراد مردے ہیں۔ حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بے روح چیز اناس ہے، خواہ خشک لکڑی ہو خواہ پتھر ہو، لیکن یہ قول غریب ہے۔ اناس کی یہ تفسیر چل رہی تھی۔ پھر ارشاد ہے کہ دراصل یہ شیطانی پوجا کے پھندے میں تھے۔
शैतान को रब ने अपनी रहमत से दूर कर दिया और अपनी बारगाह से निकाल बाहर किया है। उसने भी बेड़ा उठा रखा है कि अल्लाह के बंदों को माकूल तादाद में बहकाएगा। कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं यानी हर 1000 में से 999 को जहन्नुम में अपने साथ ले जाएगा, एक बच रहेगा जो जन्नत का मुस्तहिक होगा। शैतान ने कहा है कि मैं उन्हें हक से बहकाऊंगा और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा। ये तौबा तर्क कर बैठेंगे, ख्वाहिश के पीछे पड़ जाएंगे, मौत को भूल बैठेंगे, नफ्स परवरी और आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। जानवरों के कान काट कर या सोराखदार करके अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम करने की उन्हें तलकीन करूँगा। अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ना सिखाऊंगा, जैसे जानवरों को खसी करना। एक हदीस में इससे भी मुमानियत आई है। शायद मुराद उससे नल मुनक़ते करने की गर्ज से ऐसा करना हो। एक माने ये भी किए गए हैं कि चेहरे पर गूदना गुदवाना, जो सही मुस्लिम की हदीस में ममनू है और जिसके करने वाले पर अल्लाह की लानत वारिद हुई है। इब्न मसूद सही सनद से मरवी है कि गूदने वालियों और गुदवाने वालियों, पेशानी के बाल नोचने वालियों और नुचवाने वालियों और दांतों में कुशादगी करने वालियों पर जो हुस्न व खूबसूरती के लिए अल्लाह की बनावट को बिगाड़ती हैं, अल्लाह की लानत है। मैं उन पर लानत क्यों ना भेजूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और जो किताबुल्लाह में मौजूद है। गूदने वालियाँ गुदवाने वालियाँ, ये जो टैटूज़ बनवाए जाते हैं, तिल बनवाती हैं। ख़ास तौर पर आपने पहाड़ी इलाकों में की जो ख़वातीन होती हैं वो तिल बनवाती हैं, अपनी चमड़ी को सुराख करके उसमें सुरमा भरवा देते हैं, फिर वो तिल बन जाते हैं। या टैटूज़ बनवाती हैं, मुख्तलिफ सूरतें बनवाई जाती हैं। पेशानी के बाल नोचना ये तो फैशन है, ये तो कोई गुनाह समझता ही नहीं है, जबकि इस पर वाज़े हदीस मौजूद है। आईब्रू सेट करवाना, शेप बनवाना, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को, अल्लाह की बनी हुई सूरत को हम नापसंद कर रही हैं और अपनी सूरत खुद बनवाना चाह रही हैं। अल्लाह ताला का गुनाह है ये। दूसरा, दांतों के बीच में कुशाइश करना, ये अरबों में ख़ास तौर पर कि जिसके दांतों के बीच में गैप होता है वो औरत ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी वहाँ पर, तो उसको कुशादगी करने वालियों पर उस पर भी लानत की गई है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाया है उस पर खुश रहो। बाज़ मुफस्सिरीन कराम से मरवी है कि मुराद अल्लाह के दीन को बदल देना है, जैसे और आयत में है कि फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरुन्नास ला यअलमून। अपना चेहरा कायम रख अल्लाह की तरफ, दीन का रुख इख्तियार करना, ये अल्लाह की वो फितरत है जिस पर तमाम इंसानों को उसने पैदा किया है। अल्लाह की खल्क में कोई तब्दीली नहीं। उससे पहले आखिरी जुमले को अगर अमर के बारे में लिया जाए तो ये तफसीर ठीक हो जाती है, यानी अल्लाह की फितरत को ना बदलो। लोगों में जिस फितरत पर मैंने पैदा किया है उस पर रहने दो। बुखारी मुस्लिम में है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप फिर उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना लेते हैं। सही सालिम बच्चा बेऐब होता है, लेकिन फिर लोग उसके कान वगैरह काट देते हैं, उसे ऐबदार कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मैंने अपने बंदों को यकसूई वाले दीन पर पैदा किया, लेकिन शैतान ने आकर उन्हें बहका दिया। फिर मैंने अपने हलाल को उन पर हराम कर दिया। शैतान को दोस्त बनाने वाला अपना नुकसान करने वाला है, जिस नुकसान की कभी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि शैतान उन्हें सब्ज़ बाग दिखाता है, गलत राहों में उनकी फलाह व बहबूद का यकीन दिलाता है। दरअसल वो बड़ा फरेब
اور صاف دھوکہ ہوتا ہے۔ آگے والی تھوڑی سی تفسیر ہے، اگلی 3 آیات کی وہ کر کے ہم انشاءاللہ اس تفسیر کو مکمل کریں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔